بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری تھی، اور آج کے درس کا عنوان معاطات میں ملکیت کے ثبوت کے دلائل میں مناقشہ ہے۔ گزشتہ درس کے اندر ہم معاطات میں ملکیت کے ثبوت کے دلائل کو بیان کر رہے تھے، اور آج کے درس کے اندر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان دلائل میں مناقشہ فرماتے ہیں۔ اس اعتبار سے آج کے ہمارے اس درس کے اہم عناوین میں سے ایک عنوان آیات سے استدلال میں مناقشہ، اور اسی طرح پھر سیرت سے استدلال کے اندر مناقشہ، آیات کے دفاع میں پھر شیخ انصاری پر اشکال کیا جاتا ہے، اور شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ اسی اشکال کا پھر جواب دیتے ہیں۔ تو اس طرح ہمارے آج کے اس درس کے اندر جن آیات سے اور سیرت سے استدلال کیا گیا تھا معاطات کے حوالے سے ملکیت کے ثبوت پر، ان استدلال کے اندر مناقشہ اور اشکال کیا جا رہا ہے۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے مطلب کی طرف کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یوں مناقشے کے حوالے سے فرماتے ہیں کہ اللہم الا ان یقال انہما لا تدلان علی الملک۔ گزشتہ آیات اور سیرت کے اندر آخری جملہ جو فرمایا تھا شیخ انصاری، وہ یہ فرماتے تھے کہ دونوں آیتوں اور سیرت کے ساتھ ہمیں استدلال کے حوالے سے کفایت ہے کہ ہم ان دو آیات اور ان سیرت کے ساتھ نتیجہ لیتے ہیں کہ معاطات جو ہے وہ مفید ملکیت ہے۔ لیکن فرماتے ہیں ابھی کہ اللہم الا ان یقال، مگر یہ کہ کہا جائے کہ انہما لا تدلان علی الملک، کہ یہ جو دو آیتیں ہیں احل اللہ البیع اور الا ان تکون تجارتا عن تراض، یہ دلالت نہیں کرتی ملکیت پر اس معاطات کے اندر۔ وانما تدلان علی اباحۃ جمیع التصرفات حتی المتوقفۃ علی الملک، فرماتے ہیں کہ لیکن یہ دو آیتیں جو ہیں وہ دلالت کرتی ہیں تمام کے تمام تصرفات کے اباحے پر، کہ جو موقوف ہیں ملکیت پر، جیسے بیع ہے، جیسے فتی ہے، جیسے عتق ہے، ایصاء وصیت کرنا، یہ تمام کے تمام وہ تصرفات ہیں جو ملکیت پر موقوف ہیں۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ وَإِبَاحَةُ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ إِنَّمَا تَسْتَلْزِمُ الْمِلْكَ بِالْمُلَازَمَةِ الشَّرْعِيَّةِ الْحَاصِلَةِ فِي سَائِرِ المقامات من الإجماع وعدم القول بالانفقاق۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ ان تصرفات کا یہ جو اباحہ ہے، یعنی مباح قرار دینا ان تمام تصرفات کا کہ جو حتی ملکیت پر موقوف ہے، یہ خود مستلزم ہے اس بات کا کہ یہاں ملکیت ثابت ہے ملازم شرعی سے، یعنی ایک تلازم پایا جاتا ہے شرعی طور پر کہ اس طرف سے جب وہ تصرفات مباح قرار دیے جا رہے ہیں کہ جو حتی ملکیت پر موقوف ہے، تو یہیں سے ان کا تلازم سامنے آتا ہے کہ ملازمے سے جو ہے ایک چیز جو معلوم ہوتی ہے وہ یہ کہ ملکیت یہاں پر ہے۔ الحاصلت، یہ ملازم شرعی حاصل ہوتا ہے تمام ان مقامات پر کہ جن جن مقامات میں دلیل قائم ہے ان تصرفات کے مباح پر، من الاجماع وعدم القول بالانفقاق، اجماع قائم ہے اس بات پر کہ یہاں پر تلازم ہے، اور عدم القول بالانفقاق کہ ان تصرفات اور ملکیت کے درمیان جو ہے وہ جدائی کا قول وجود نہیں رکھتا، کہ جہاں ان تصرفات کو مباح جانا جا رہا ہے وہاں پر وہ ملکیت نہ ہو، اس طرح انفقاق یہ نہیں ہے۔ تو یوں ہم دیکھتے ہیں کہ عقود لفظیہ کے اندر تمام ان عقود لفظیہ میں دلیل شرعی موجود ہے کہ مالکانہ تصرفات اور ملکیت کے درمیان ملازمہ پایا جاتا ہے۔ ابتدائے عقد سے یہ ملازمہ ہے کہ جہاں تصرف مالکانہ مباح ہے وہاں پر ملکیت جو ہے وہ حاصل ہے اسی ابتدائے عقد سے۔ لیکن فرماتے ہیں کہ دون المقام، یہاں جو کہ ہمارا ما نحن فی یعنی معاطات کی جو یہ بحث ہے، یہاں پر ایسا نہیں ہے الذی لا یعلم ذلک منہم، کہ معلوم نہیں ہے ذالک یعنی یہی تلازم اور ملازم شرعی جو ہے منہم ان تمام جو ہے وہ فقہا سے، کہ وہ اس معاطات کے اندر اس تلازم کے قائل ہوں، یہ مشخص اور واضح نہیں ہے۔ حیثو، کیونکہ اطلق القائلون بعدم الملک اباحۃ تصرفات، کیونکہ جو بھی قائل ہیں عدم ملکیت کے اس معاطات کے اندر،
انہوں نے اباح تصرف کو مطلق طور پر بیان کیا ہے، یعنی حتیٰ وہ تصرفات کے جو ملکیت پر موقوف ہیں، یوں انہوں نے اباح تصرفات کی بات کی ہے، اور یہ بطور اطلاق انہوں نے اس طرح سے کہا ہے، تو یہاں نہیں سمجھا جا سکتا کہ معاطات کے اندر وہ اس تلازم کے قائل ہوں۔ تو بس یوں جو ہے مناقشہ کرتے ہیں شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ ان آیات سے کہ ہم معاطات کے اندر اس طرح اس تلازم کو نہیں دیکھتے یہاں پر، اور وہ آیات جن تمام تصرفات کے اباحے پر دلالت کرتی ہے کہ جو موقوف پر ملکیت ہیں، تو یہ وہاں پر ہمارے پاس ملازم شرعیہ ان عقود کے اندر ہے، لیکن معاطات کے اندر اس طرح کا تلازم نہیں ہے، اور فقہا بھی جو ہے وہ اباح تصرف کو مطلق طور پر بیان کرتے ہیں، اور اس طرح کا تلازم ان سے واضح نہیں ہے۔ پھر آگے جو ہے وہ شہید ثانی کے بیان کو لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَصَرَّحَ فِي الْمَسَالِكِ، شہید ثانی رحمۃ اللہ علیہ تصریح فرماتے ہیں کتاب مسالک کے اندر کہ بِأَنَّ مَنْ أَجَازَ الْمُعَاطَاتِ صَوَّغَ جَمِيعَ التَّصَرُّفَاتِ، وہ کہ جو معاطات کو جائز قرار دیتا ہے در واقع وہ تمام تصرفات کو جائز قرار دیتا ہے، یعنی حتیٰ وہ تصرفات کے جو ملکیت پر موقوف ہیں ان کو بھی جائز قرار دیتا ہے۔ تو اب یہاں پر ایک سوال تو اٹھتا ہے کہ کس طرح سے معاطات کے اندر یوں اتنے تصرفات جو حتیٰ ملکیت پر موقوف ہیں وہ جو ہے مباح قرار دیے جا رہے ہیں، اور اس طرف سے تلازم بھی ثابت نہیں ہے، یعنی معاطات کی مفید ملکیت کے بھی قائل نہیں ہے۔ تو یہاں پر شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ غایت الامر، نہایت امر یہ ہے کہ یہ کہا جائے گا کہ انہ لابد من التزامہم، کہ یقیناً ضروری ہے کہ یہاں پر وہ ملتزم فقہا اس بات سے کہ بے ان تصرف المتوقف علی الملک یکشف عن سبق الملک علیہ آنن ما، یعنی وہ تصرف کے جو ملکیت پر موقوف ہے یہ خود کاشف ہے اس بات سے کہ اس تصرف پر ملکیت پہلے وجود پاتی ہے، آنن ما یعنی ایک لحظہ پہلے اس تصرف سے ملکیت وجود پاتی ہے، وہ چیز اس شخص متصرف کی ملکیت میں چلی جاتی ہے، اور پھر وہ اس طرح کا تصرف جو ہے وہ انجام دیتا ہے۔ یعنی دوسرے الفاظ میں یہاں پر ابتداء معاطات سے یہ ملکیت نہیں ہے، بلکہ اس تصرف سے پہلے آننما ایک لحظہ وہ ملکیت حادث ہوتی ہے۔ اب یہاں پر فرماتے ہیں کہ فَإِنَّ الْجَمْعَ بَيْنَ إِبَاحَةِ هَذِهِ التَّصَرُّفَاتِ وَبَيْنَ تَوَقُّفِهَا عَلَى الْمِلْكِ يَحْصُلُ بِالْتِزَامِ هَذَا الْمِقْدَارِ، اگر ہم جمع کرنا چاہیں کہ ایک طرف سے مباح کیا جا رہا ہے تمام کے تمام اس طرح کے تصرفات، اور پھر وہ تصرفات جو ملکیت پر موقوف ہے، ان دونوں کو کیسے جمع کیا جائے گا؟ فرماتے ہیں کہ جمع ان دو باتوں کے درمیان کے مباح ہے تمام اس طرح کے تصرفات، اور یہ کہ وہ موقوف ہے ملکیت پر، ان کا جمع اس سے ہے کہ یحصل بالتزام هذا المقدار، یہ حاصل ہوتا ہے ان دو چیزوں کا جمع اس سے کہ اس مقدار سے ہم ملتزم ہو جائیں کہ تصرف سے پہلے یہ ملکیت جو ہے وہ حاصل ہوتی ہے، اتنی مقدار سے ملتزم ہونے سے یہ جمع جو ہے وہ حاصل ہو جاتی ہے۔ وَلَا يَتَوَقَّفُ عَلَى الْإِلْتِزَامِ بِالْمِلْكِ مِنْ أَوَّلِ الْأَمْرِ، اور فرماتے ہیں کہ یہ جمع متوقف نہیں ہے اس بات پر کہ ملتزم ہوں ملکیت سے ابتدائی امر سے، یعنی یہ کہا جائے کہ ابتدائی معاطات سے اگر ہم ملتزم ہوتے ہیں ملکیت کی اور ہم قائل ہوتے ہیں کہ یہ ملکیت ابتدائی معاطات سے حاصل ہوتی ہے تب جا کر یہ جمع حاصل ہوگی، نہیں، یہ جمع اس پر متوقف نہیں ہے۔ لِيُقَالَ إِنَّ مَرْجِعَ هَذِهِ الْإِبَاحَةِ أَيْضًا إِلَى التَّمْلِيكِ، تاکہ پھر مثلا یہ کہا جائے کہ اس اباحے کا مرجع جو ہے وہ نیز تملیک کی طرف ہے، یعنی معاطات کے اندر جو اباحہ کی بات کی گئی کہ تمام در تصرفات حتی متوقف پر ملک وہ مباح ہیں، تو ان کی جو بازگشت ہے وہ کس کی طرف ہے؟ اس اباحے کی وہ تملیک کی طرف ہے، جیسے کہ صاحب بلکہ محقق ثانی نے اس بات کو بیان کیا تھا، اور انہوں نے آ کر فقہا کے اس اباحے سے تملیک مراد لی تھی، تو فرماتے ہیں کہ نہیں، اس طرح جو ہے یہ جمع جو ہے ہم کر سکتے ہیں، اور یہ جمع موقوف نہیں ہے کہ ہم ابتدائی امر سے ملکیت کے قائل ہو جائیں۔ تو یوں ایک جو مناقشہ ہے آیات کے حوالے سے وہ شیخ انصاری اس طرح بیان فرماتے ہیں۔ اس کے بعد سیرت پہ مناقشہ اور اشکال کرتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ وَأَمَّا ثُبُوتُ السِّیرَةِ وَإِسْتِمْرَارِهَا عَلَى التَّوْرِیثِ فَهِيَ كَسَائِرِ السِّیرَاتِ النَّاشِئَةِ الْمُسَامَحَةِ، فرماتے ہیں کہ سیرت کا جو ثبوت ہے اور پھر اس کا مستمر رہنا علی التوریث، اس طرح سے کہ البتہ توریث کی دو معنی کی جا سکتی ہیں جیسے کہی گئی ہیں کہ توریث یعنی وہ سیرت مستمر رہی علی التوریث، اس طرح سے کہ
یعنی وہ منتقل ہوتی چلی گئی آگے نسلوں تک. اور پھر ایک توریث کا یہ معنی ہے کہ سیرت کا مستمر ہونا اس بات پر کہ وہ چیز وہ مال کے جو معاطات کی صورت میں آپ تک پہنچتا ہے اور پھر وہ مال منتقل ہوتا ہے اگلے وارثوں کی طرف ارث کی صورت میں. تو اگر ہم توریث کا یہ معنی لیتے ہیں دوسرا، تو پھر یہ ان معاطاتی معاملات کے مصادیق میں سے یہ ایک مصداق ہو جائے گا. اگر ہم توریث کا یوں معنی لیتے ہیں کہ یہ سیرہ خود مستمر ہے اس طرح سے کہ یہ خود منتقل ہوتی چلی آ رہی ہے، تو یہ پھر جو ہے کلی ایک معنی ہو جائے گا اس استمرار کی کیفیت کے بیان کے لیے. فرماتے ہیں کہ پس یہ سیرہ، اس کا جو ثبوت، اس کا جو استمرار ہے، فَهِيَ كَالسَّائِرِ سِيرَاتِهِمْ النَّاشِئَةِ الْمُسَامَحَةِ، یہ ان تمام ان کے دیگر سیرتوں کی طرح ہے کہ جن کا منشا جو ہے وہ تسامح ہے، یعنی یہ ناشئ ہوتی ہیں، نکلتی ہیں تسامح سے. اور وَقِلَّةِ الْمُبَالَاةِ فِي الدِّينِ، دین کے اندر احتیاط نہ برتنے سے، اور احتیاط جو ہے اس کے کم، دین کے اندر جو ہے وہ مبالات کی کمی سے یعنی احتیاط نہ برتنے کی وجہ سے. مما لا یحصی فی عباداتہم و معاملاتہم و سیاساتہم کما لا یخفی، فرماتے ہیں کہ ان تمام امور میں جو قابل احصاء نہیں ہے، وہ ان کے عبادات کے اندر، معاملات کے اندر، ان کے امور سیاسی کے اندر، تمام تر ان امور میں دین کے اندر جو مبالات کا نہ ہونا ہے، احتیاط نہ برتنا ہے، احتیاط کی نسبت اہتمام نہ کرنا ہے، یہ وہ تمام چیزیں ہیں جو سبب بندی ہیں، منشا بندی ان کی اکثر جو ہے وہ اس طرح کی سیرتوں کا. کما لا یخفی، جیسا کہ یہ بات جو ہے وہ روشن ہے. اب جب سیرہ اس طرح سے ہے کہ اس کا منشا تسامح ہے اور قلت مبالات ہے، نہ جو ہے اس کا منشا معصوم ہے، یعنی یوں اگر اس کو تحلیل کیا جائے، دیکھا جائے اور اس کا تجزیہ کیا جائے تو کسی معصوم تک نہیں پہنچ رہی ہوتی، منشا اس کا وہاں نہیں پہنچ رہا ہوتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ اکثر جو ہے اس طرح کی سیرتیں ان کی وہ اس طرح سے ہیں، تو پس سیرت کا جو ثبوت ہے، اس کا منشا تسامح ہے، یہ کسی چیز کو ثابت نہیں کر سکتی. اب یہاں پر ایک اشکال خود جو ہے شیخ انصاری پر مترتب ہوتا ہے، اور اس اشکال کو شیخ انصاری دعویٰ کے طور پر لے آتے ہیں اور پھر جواب دیتے ہیں. یعنی آیات کے دروا کے دفاع میں شیخ انصاری پر یہ اشکال مترتب کیا جا رہا ہے. فرماتے ہیں کہ والدعویٰ، اور یہ ادعا کہ انہو لم یعلم من القائل بالاباحہ جواز مثل هذه التصرفات المتوقفة على الملک، معلوم نہیں ہے وہ جو قائل ہے اباحے کا اس سے ان تصرفات کا جو جواز ہے کہ جو تصرفات ملکیت پر موقوف ہیں، یعنی وہ جو قائل بالاباحہ ہے وہ جائز قرار دے ایسے تصرفات کو کہ جو ملکیت پر موقوف ہیں. نہیں، ان کے کلمات کے اندر اس طرح سے جو ہے وہ بات روشن نہیں ہے، معلوم نہیں ہے. پھر شاہد لاتے ہیں کما یظہر من المحکی ان حواشی شہید القواعد، جیسا کہ قواعد پر شہید کے حواشی سے جو بات محکی ہے، حکایت کی گئی ہے، اس سے یہی ظاہر ہے. وہ کون سی بات حکایت کی گئی ہے؟ من منع اخراج المأخوذ بالمعاطات فی الخمس، فرماتے ہیں کہ خمس کے اندر یعنی معاطات کی صورت میں جو چیز اخذ کی گئی ہے اس کو خمس میں اخراج کرنا ممنوع ہے. یعنی چونکہ یہ جو خمس کی صورت میں جس چیز کو اخراج اور خارج کیا جاتا ہے اس اموال میں سے، اس کا تعلق اس سے ہوتا ہے کہ جو انسان کی ملکیت میں ہو. لہذا اب شہید جب اس طرح کی بات کرتے ہیں اور خمس میں ایسی چیز جو معاطات سے ملی ہے اس کو خارج کرنا ممنوع جانتے ہیں، اور اس طرح مثلا والزکوٰۃ وثمن الہدیہ، اور اس طرح مثلا جو ہدیے کی اور اس کی جو قیمت ہے، پھر وعدم جواز وطء الجاریہ الماخوذۃ بہا، اس طرح مثلا وہ جائز قرار نہیں دیتے کنیز سے وطی اور ہم بستری، وہ کنیز کے جو اسی معاطات کے ذریعے اخذ ہوئی ہو. وقد صرح شیخ بالاخیر فی معاطات الہدایا، اور اس طرح آخری جو مورد ہے یعنی وطء جاریہ والا، اس سلسلے میں خود شیخ طوسی نے تصریح کی ہوئی ہے ہدایا کے معاطات میں کہ اگر آپ کو ہدیے کے طور پر جو کہ معاطاتی ہدیہ ہے اور اسی میں کنیز پہنچ رہی ہے تو اس کے ساتھ ہم مستری کو مستثنا جانا تھا شیخ نے وہاں پر. تو فرماتے ہیں کہ یہ جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہیں یہ خود شاہد ہیں اس بات پر کہ ایسے تصرفات کہ جو موقوف و ملکیت پر وہ جائز نہیں ہے، یعنی ان کے جواز کے یہ قائل نہیں ہے، بلکہ یہاں پر قواعد پر شہید کے حواشی سے جو بات محکی ہے اس میں وہ منع کر رہے ہیں کہ اس معاطات سے حاصل شدہ مال کو خارج کیا جائے خمس میں، زکوٰۃ میں، یا ہدیے کی اس قیمت کے حوالے سے. اور اس طرح مثال کے طور پر
کنیز اگر جو پہنچ رہی ہے اس کے ساتھ ہم بستری کرنا، یہ وہ تصرفات ہیں جو ملکیت پر متوقف ہوتے ہیں اور یہ جائز قرار نہیں دیتے۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ فرماتے ہیں اشکال کرنے والے، دعویٰ جس نے یہ ادعا کیا ہے، فرماتے ہیں کہ فَيَتَوَجَّهُ التَّمَسُّكُ حِينَئِذٍ بِعُمُومِ الْآيَةِ إِلَى جَوَازِهَا فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ۔ پس اس صورت میں اگر یہ جو کہا جا رہا ہے کہ تمام تصرفات بھی مباح ہیں کہ جو ملکیت پر متوقف ہیں، تو یہاں متوجہ ہوتا ہے، بہتر ہوتا ہے تمسک جو ہے اس صورت میں آیت کے عموم سے الی جوازہا، ان تمام تصرفات کے جواز پر، یعنی آیت کا عموم اس سے استفادہ کیا جاتا ہے ان تمام تصرفات جو ملکیت پر موقوف ہیں ان کے جواز کے حوالے سے، یعنی آیت دروا کے اپنے عموم کے اعتبار سے تمام ان تصرفات کو جائز قرار دیتی ہے کہ جو حتی موقوف و ملکیت پر، اور اس طرح جب آیت کا عموم اس طرح سے تمام ان تصرفات کو جائز قرار دے رہا ہے تو یوں جو ہے آیت کے عموم سے ہم ملکیت تک پہنچتے ہیں، یعنی پس ان تصرفات کے جواز میں اور ملکیت کے درمیان ایک تلازم پایا جاتا ہے، یعنی تصرف کا جائز ہونا اس کا لازمہ یہ ہے کہ پس ملکیت وہاں پر ہے، فَيَثْبُتُ الْمِلْكُ۔ تو فرماتے ہیں کہ یہاں پر ملکیت ثابت ہوتی ہے معاطات کے اندر جب اس طرح کے تمام تصرفات کے جواز کو اگر آیت کے عموم سے استفادہ کیا جاتا ہے تو یہاں پر تلازم جو ہے وہ وجود پاتا ہے کہ یہاں پر پس ملکیت پہلے سے حاصل ہے۔ تو یوں ایک دعویٰ جو ہے اس صورت میں شیخ انصاری بیان کرتے ہیں، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ پس جتنے بھی یہ جو معاطات کے اندر تصرفات متوقف پر ملکیت ہیں، ان تصرفات سے پہلے خود معاطات کے اندر ملکیت موجود ہے، اور یہ اسی آیت سے استدلال کے نتیجے میں ہے۔ لیکن شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ اس اشکال کا جو اس دعویٰ کے اندر بیان کیا گیا جواب دیتے ہیں کہ مدفوعۃ، یعنی یہ جو دعویٰ ہے اس کی خبر مدفوعۃ، دعویٰ مدفوعۃ، یہ جو دعویٰ اور اشکال کیا گیا فرماتے ہیں کہ یہ مدفوع ہے، بِأَنَّهُ وَإِن لَمْ يَثْبُتْ ذَلِكَ، فرماتے ہیں کہ اس طرح سے یہ مدفوع ہے کہ اگرچہ یہ بات ثابت نہیں ہے، یعنی خود یہ تمام ان تصرفات کی حلیت اور جواز کے جو موقوف ہیں ملکیت پر اس شخص کی نظر میں کہ جو قائل بالاباحہ ہے، اس کی نظر میں اس طرح کے تصرفات کے جو متوقف پر ملک ہوں ان کی حلیت اور جواز ثابت نہیں ہے، الا انہ لم یثبت ان کل من قال باباحۃ جمیع هذه التصرفات قال بالملک من اول الامر، فرماتے ہیں کہ مگر یہ کہ ثابت نہیں ہے ہر وہ شخص جو اباحے کا قائل ہے کہ تمام اس طرح کے تصرفات جو ہیں وہ مباح ہیں حتیٰ وہ کہ جو ملکیت پر موقوف ہیں، فرماتے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں ہے کہ وہ جو یہ اباحے کا قائل ہے قال بالملک من اول الامر، وہ حتماً قائل ہو ملکیت کا ابتدائی امر سے، یعنی یوں کہ معاطات کے اندر اگر ہم اس بات کے قائل ہو جائیں، پہلی بات تو یہ ثابت نہیں کہ تمام طرح اس طرح کے تصرفات جو حتیٰ ملکیت پر موقوف ہوں وہ ثابت ہوں، پھر فرماتے ہیں کہ مگر یہ کہ وہ جو قائل ہے کہ تمام کے تمام یہ تصرفات مباح ہیں وہ اس بات کا قائل ہو کہ یہ اول امر سے ملکیت حاصل ہے، فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اب جب اس طرح سے ہے کہ اول امر سے ملکیت حاصل نہیں ہے اور یہاں پر ان تصرفات کے وہ اباحے کا قائل ہے، تو یہاں پر کیا ہونا ضروری ہے کہ ہم کہیں وہ فقیہ کس چیز کا ملتزم ہو، فَيَجُوزُ لِلْفَقِيهِ حِينَئِذٍ الْتِزَامُ إِبَاحَةِ جَمِيعِ التصرفات، فرماتے ہیں کہ اس صورت میں کہ جب ملکیت حاصل نہیں ہے اور تمام تر ان تصرفات کے اباحے کی بات کی جا رہی ہے تو فقیہ کے لیے جائز ہے کہ وہ ملتزم ہو ان تمام تصرفات کے اباحے سے مع التزام حصول الملک، اس بات کے ساتھ ساتھ کہ ملکیت کا حصول اس سے بھی وہ ملتزم ہو عند التصرف المتوقف علی الملک، اس وقت کے جب وہ تصرف انجام پائے ملکیت پر جو کہ موقوف ہے، یعنی ایسا تصرف کہ جو ملکیت پر موقوف ہے اس تصرف کے وقت ملکیت کے حصول سے وہ ملتزم ہو، لا من اول الامر، نہ اس ابتدائی امر سے، یعنی ایک فقیہ کے لیے جائز ہے کہ اس صورت میں وہ ان تمام تصرفات کے اباحے کا ملتزم ہو اور پھر مع التزام ساتھ ساتھ وہ ملتزم ہو کہ ملکیت حاصل ہے اس پر جب وہ تصرف کرتا ہے، وہ تصرف جو ملکیت پر موقوف ہوتا ہے، البتہ یہ اسی ہین تصرف اور اند تصرف کہہ رہے ہیں کہ اس وقت ملکیت کے حصول کی بات ہے نہ اول امر سے۔ بس اس صورت میں شیخ انصاری بیان کرنا چاہتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں اور یہ جو سیرت ہیں ان سے استدلال نہیں کیا جا سکتا کہ معاطات ابتدا سے اول امر سے یہاں پر معاطات میں ملکیت موجود ہے، نہیں،
بلکہ جب وہ تصرف جو کہ متوقف پر ملک ہے اگر اس کی اباحے کی بات کی جا رہی ہے تو یہاں پر عند تصرف ملکیت کی بات کی جا سکتی ہے۔ تو یوں یہاں تک ابھی تک جو ہے شیخ ان تمام آیات اور سیرت کے اندر مناقشہ کر رہے تھے۔ اگلے درس کے اندر ہم دوبارہ دیکھیں گے کہ شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کس طرف جاتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔